لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماں اور بہنوں، ملی بھائیوں، پیارے بچوں، گزشتہ ہفتے میں سورہ صف کا پہلا رکوع آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا. سورہ صف پارہ 28 میں 2 رکوع پر مشتمل ہے. آج کا عنوان اس کا آخری رکوع ہے. بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت کے ذریعے اور دین حق کو دے کر بھیجا ہے تاکہ تمام ادیان پر یہ دین حق کو غالب کریں. جتنے بھی دین ہیں، کسی میں تغیر کی وجہ سے، کسی میں تحریف کی وجہ سے، سب کے سب اب اس قابل ہو گئے ہیں کہ ان پر عمل نہ کیا جائے، بلکہ ان کی جگہ پر جو دین الہی نافذ کیا جانے والا ہے وہ ہے قرآن کریم. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذمہ یہ کام رکھا لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ تمام ادیان پر اس دین کو غلبہ دینے کی کوشش کریں. ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرکون کو یہ بات ناگوار ہو. مشرک اور کافر، یہود اور نصارہ، کسی کے ناگواری کی پرواہ کیے بغیر احقاق حق کی کوشش کرنا ہے. یہ بات گزشتہ آیت میں آخری بات تھی. یہاں سے اب ایمان والوں سے خطاب ہے براہ راست. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، هل ادلکم، کیا میں تم کو رہنمائی کروں، علی تجارت، ایک ایسی تجارت جو معنی میں تجارت اردو میں استعمال ہے، بالکل یہی معنی میں یہاں بھی. علی تجارت، ایسی تجارت، ایسا کاروبار، ایسا بزنس میں تم کو بتلاؤں، تنجیکم من عذاب علیم، تم کو نجات دے دے وہ المناک عذاب سے. کاروبار دنیا میں لوگ کرتے ہیں صرف مال میں اضافہ کے لیے، لیکن یہ ایسا کاروبار ہے، ایسی تجارت ہے کہ صرف نفع دنیا کی شکل میں نہیں ہوگا بلکہ المناک عذاب سے نجات کی شکل میں ہوگا. اور یہ انسان کی سب سے سخت ضرورت ہے. دنیا کا کاروبار جو نفع دیتا ہے یہ بھی حاجت ہے، اور یہ جو آخرت کے المناک عذاب سے بچائے گا، یہ تجارت انسان کے لیے لازمی اور لابدی ہے، کیونکہ وہ عذاب برداشت کرنے کی طاقت انسان میں نہیں ہے. اللہ نے اس کو بھی تجارت کہا. پہلے ایمان لانا، پھر اپنے جان اور مال کو اللہ کے دین کی بلندی کے لیے استعمال کرنا، اس کو بھی کاروبار کا، تجارت کا. گویا آپ نے بھی ایک سرمایہ مشغول کیا ہے، اس کا نفع تمہیں نظر آئے گا نجات سے بچنے کی شکل میں. اب وہ کیا ہے تجارت؟ اس کے کئی اجزاء ہیں. نمبر 1، تؤمنون باللہ، تم اللہ پر ایمان لے آؤ. ایمان اگر پہلے سے ہے تو اس ایمان کی تکمیل کرو. جیسے قرآن کریم میں دوسرے مقام پہ آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر، یعنی تمہارا جو موجودہ ایمان ہے اس کو کامل کرو، اور کسی بھی طرح پر تم سے کوئی حکم اللہ کا ٹوٹنے نہ پائے. تو نمبر 1 ایمان لانا. اگر پہلے سے ایمان موجود ہے تو جاننا لینا کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے، ہمارا یہ تعلق اللہ سے کتنا پختہ ہے. جس طرح آپ اپنی دوستی کو ناپتے اور تولتے ہیں کہ میرا دوست فلاں زیادہ گہرا ہے، آپ کے دوستوں میں سر فہرست وہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس سے آپ کی زیادہ چھنتی ہے. اسی طرح سے دیکھنا ہے کہ آپ کا جو ایمان اللہ پر ہے وہ کتنا مضبوط ہے. 5 وقت کی نماز پڑھنے کے واسطے آپ کو لا سکتا ہے مسجد میں، زکات دینے پر آمادہ کر سکتا ہے، اللہ کے جو قوانین ہیں ان کی تکمیل پر آپ کو آمادہ کرنے کے قابل ایمان ہے یا نہیں ہے. تو تؤمنون باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر. اللہ پر ایمان لانے کا مطلب اس کے ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ کرنا، اس کے برابر کسی کو نہ سمجھنا. مخلوق کا جو حق ہے وہ اللہ میں تلاش نہ کرنا، اللہ کا جو حق ہے وہ بندوں میں تلاش نہ کرنا. خالق اور مخلوق کا جو فرق ہے اسے گڑمٹ نہ کرنا. اس کے رسول پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ بحیثیت رسول کے جتنے وہ احکامات لائے ہیں ان کو مقدم سمجھ کر اس کی اتباع میں لگنا. نمبر 3، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور تم مجاہدہ کرو اللہ کے راستے میں، باموالکم، اپنے مالوں کے ذریعے، وانفسکم، اور اپنی جانوں کے ذریعے، یعنی تمہاری جان اور مال اللہ کے راستے میں خرچ ہو جائیں اور صرف ہو جائیں. تجاہدون، مجاہدہ کہتے ہیں مقابلے میں کسی کی کوشش کرنا. مجاہدے کی 2 شکلیں. ایک مجاہدہ یہ ہے اپنے آپ سے لڑنا، یعنی اپنی خواہش ہے، ایک نفس ہے، وہ برائیوں کی طرف لے جاتی ہے، اس سے مقابلہ کرنا اور اس کو زیر کرتے ہوئے اللہ کا حکم پورا کرنا. اور ایک مجاہدہ وہ ہے جو اللہ کے راستے میں ہو، میدان کارزار میں ہو، اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہو، باطل کے لیے دبانے اور حق کو غالب کرنے کے لیے. دونوں کو مجاہدہ ہی کہا گیا ہے. لیکن یہاں رب فی اللہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرنا ہے، یعنی میدان کارزار میں تم کو ڈٹنا ہے، اپنے جان اور مال کو اللہ کے راستے میں کھپانا ہے. اس آیت پر صحابہ نے جو عمل کیا، تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے. صحابہ نے اپنا جان بھی دیا، اپنا مال بھی دیا، اپنی اولاد بھی دیا، اپنا وطن بھی چھوڑ دیا، اور اپنی تمام چاہتوں کو مرکوز کر دیا اسلام اور ایمان کے لیے. آج تک دنیا میں کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جو صحابہ کی طرح مقابلہ کیا ہو حق کے لیے. اسی لیے جو آگے وعدہ ہے اس مجاہدے پر، ان تمام سے اللہ نے ان کو خوب فیض کیا، بھرپور کامل طور پر. تو اللہ کے راستے میں مجاہدہ. اب کوئی کہے کہ اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرنے کا اب تو وقت ہے نہیں، ایسا نہیں ہے. آدمی ارادہ رکھے اسی پر اجر ملتا رہے گا. ارادہ اور عزم ہو. ہماری جان اور ہمارا مال، ہماری اولاد یہ ہماری نہیں ہے، ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، اللہ کا تقاضا جب آئے گا ہم پیش کریں گے. اس عزم کے ساتھ جینا. مجاہد فی سبیل اللہ اپنے مال اور اپنے جان کو جب لگاتا ہے تو 2 حال سے خالی نہیں. اگر اس سے مراد قتال ہے، میدان کارزار میں ہے،
تو واپس آئے گا تو غازی بن کر آئے گا، ہماری غنیمت لے کر آئے گا، اور اگر یہ شہید ہو جاتا ہے تو شہادت کا مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ انبیاء نے بھی اس کی خواہش و تمنا کی، ہر موقع پر اکرام۔ اللہ نے خود فرمایا ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے وہ بہتر نہیں ہے، یہ بہتر ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے ذالکم خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے، اگر تم کو سمجھ ہوتی۔ کیا سمجھ ہوتی؟ کہ جس کی جان ہے اور جس کا مال ہے ہم نے اس کو دے کر کے سودا اچھا کیا، گھاٹا نہیں اس میں، کہ جو بغیر ہمارے کچھ دیے ہوئے ہمیں اتنا دے سکتا ہے، جب ہم اس کے لیے جان اور مال قربان کریں گے تو اس کے بدلے میں ہمیں اور کیا دے گا؟ انسان اس کو سوچ نہیں سکتا۔ در حقیقت غلطی کہاں سے ہوتی ہے؟ ہر انسان اپنے علم پر عمل کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میرا علم کامل ہے، میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے۔ ساری دنیا کے انسانوں کا علم سمیٹ کر اللہ کے علم کے مقابل میں کتنا ہے؟ اللہ نے کہا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں جو دیا گیا ہے علم بہت تھوڑا دیا گیا ہے۔ تو تھوڑے علم والا آدمی جو فیصلہ کرے گا وہ تھوڑے علم کی روشنی میں ہوگا، اور جو اللہ کا فیصلہ اور اللہ کا قانون ہے وہ اللہ کے علم محیط کی روشنی میں ہوگا۔ لہٰذا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ ہمارے حق میں بہتر ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں تمہارے حق میں وہی بہتر ہے، تم جس کو ناگوار سمجھتے ہو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جان لو۔ کیا جان لو؟ اس کا مفعول بہت محذوف ہے۔ اگر تم یہ جان لو کہ تمہارے جان مال کھپانے کا کیا بدلہ ہے، اگر تم جان لو کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت ابدی ہے اور لا فانی ہے، اگر تم جان لو کہ تمہیں دنیا سے بہرحال گزرنا ہے موت کے پل سے، تو تم اس موت کو باوقار انداز میں پیش کرو، عزت کے ساتھ پیش کرو، ایسی موت حاصل کرو کہ تم پر اس کا انعام ملے، اکرام ملے، کاش تم یہ بات جان لیتے۔ اس طرح سے ان کنتم تعلمون میں کئی احتمالات ہیں۔ اگر تم جان لیتے کہ تمہارے حق میں وہ بہتر ہے کہ اپنا جان اور مال اللہ کے راستے میں لگا دو، اس کا دو فائدہ ہوگا، ایک دنیا میں ایک آخرت میں۔ نقد فائدہ بتا رہے ہیں، یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ ذنوب ذنب کی جمع ہے، گناہ۔ انسان کتنا بھی بچتا ہو لیکن گناہ ہو ہی جاتا ہے۔ انسان میں اللہ نے یہ صلاحیت نہیں دی ہے کہ وہ پوری طرح بچ سکے، جیسے فرشتے ہیں، فرشتے گناہ پر قادر ہی نہیں، وہ کرنا نہیں چاہتے، ان میں میلانی نہیں ہے، ان میں نفسی نہیں ہے، ان میں خواہش نہیں ہے، ان میں اشتہائی نہیں ہے، وہ معصوم۔ ایسے ہی انبیاء کرام، ان میں یہ اشتہار اور خواہش ہے لیکن اللہ کی حفاظت کی نگرانی رہتی ہے۔ ایسے ہی صحابہ کرام کو اللہ نے محفوظ بنایا، غلطی کا اگر کبھی ارتکاب ہوا فوراً توبہ کی توفیق دے دیا، دعائی کے بغیر نہیں، ہر ایک کی وفات دعائی کے بعد۔ ایسے بقیہ جتنے انسان ہیں ان کے لیے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن ان کے لیے لازم نہیں ہے کہ ان کو توفیق مل جائے توبہ کی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اگر تم ایمان لا کر جان اور مال کھپانے میں لگ گئے تو تمہارے لیے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اب تم نے جہاد شروع کیا اور اپنے آپ کو لگانے کا فیصلہ اور عزم کر لیا، تو اب تک کہ تمہارے سارے گناہ معاف، یغفر لکم ذنوبکم۔ نمبر 2 ویدخلکم جنات تجری، اور داخل کریں گے تم کو ایسے باغات میں کہ بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں، تجری جاری ہے، بہتی ہے، من تحتہا اس کے نیچے نیچے الانہار نہریں، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور مساکن مسکن کی جمع ہے، مسکن کے معنی جائے سکونت، رہنے کی جگہ، جہاں انسان قرار پکڑے اس کو مسکن کہا گیا، مساکن اس کی جمع ہے، اور طیبۃ پاکیزہ کے معنی میں ہے، پاکیزہ رہنے کی جگہ، صاف ستھری۔ انسان کی فطرت ہے، جتنا اس کو صفائی کا ماحول دیا جائے اتنا ہی طبیعت میں اس کی بشاشت اور انشراح ہوتا ہے۔ مساکن طیبۃ فی جنات عدن، جنات باغات، اور عدن کے معنی سدا رہنے کے لیے۔ سدا رہنے کا مطلب کبھی کبھی انسان کسی مقام پہ اکتا جاتا ہے یا کسی مجبوری سے وہاں سے ہٹ جاتا ہے، یہ مساکن اور یہ مقامات ایسے باغات میں ہیں جہاں سے کبھی اکتاہٹ نہیں ہوگی۔ عدن معنی ہمیشہ رہنے کے، نہ اس کو بڑھاپا آئے گا، نہ بیماری آئے گی، نہ موت آئے گی، نہ اکتاہٹ آئے گی، نہ بیزارگی آئے گی، نہ وہاں سے بے دخل کیا جائے گا کسی بھی شکل میں۔ مساکن ایسے پاکیزہ ہیں لیکن ہمیشہ رہنے کے، مساکن طیبہ فی جنات عدن، جنات عدن ہمیشہ رہنے کے باغوں میں، ان کے واسطے بہترین مکانات ہوں گے۔ ان مکانوں کے اوصاف بتائے گئے ہیں کہ اینٹیں سونے کی اور چاندی کی ہوں گی، اور گارے مشک کے ہوں گے، اور زمین زعفران کی ہوگی۔ یہ بھی سب انسان کے فہم کو سمجھانے کے لیے کہا گیا۔ جیسے ہم سمجھتے ہیں مشک تو یہاں کا مشک سامنے آتا، زعفران سنتے ہی یہاں کا زعفران سامنے آتا، سونا سنتے ہی یہاں کی سونا یہاں کی سامنے آتی، کیونکہ ہم نے دیکھا ہوئی ہے۔ حقیقت یہ ہے نام کا اشتراک، یہ صرف سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ نے اپنی شان کے مطابق ضیافت کا انتظام کیا ہے۔ اللہ کی شان کے مطابق جو ضیافت ہے اس کا اندازہ یہ بندہ حقیقت کیسے کر سکتا ہے؟ اسی وجہ سے آقا کا ارشاد ہے کہ ہم نے جو انتظام کیا ہے آنکھوں نے دیکھا نہیں، کانوں نے سنا نہیں، دل میں کسی کے خیال نہیں گزرا، ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، دل میں خیال آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہمارے دماغ میں خیال آئے گا دیکھی ہوئی چیزوں کا، سوچی ہوئی چیزوں کا، چکی ہوئی چیزوں کا۔ یہاں تو وہ انتظام ہے دنیا والے نے اس کو دیکھی نہیں، سنا نہیں، تو یہ ہمیشہ رہنے کے باغات۔ اتنی ساری نعمتوں کے باوجود جب بندہ مومن اللہ کو دیکھ لے گا تو جنت کا خواہش مند نہیں رہ جائے گا، کہے گا بس میں آپ ہی کو دیکھتا رہوں۔ اللہ کے دیکھنے کی لذت جنت کی ہر نعمت کی لذت سے بالا تر ہوگی، وہاں سے کوئی ہٹنا نہیں جائے گا۔ یہی دیکھ لو، کوئی حسین چیز سامنے آ گئی تو ٹکٹکی لگ جاتی ہے، اللہ کو دیکھنے کے بعد نگاہ نیچے کہاں گرے گی؟ جائے گی۔ بندہ مومن اللہ کو مسلسل دیکھتا ہی رہ جائے گا اور پردے سب ہٹ جائیں گے اور بے حجاب دیکھے گا۔ ایسے موقع پر دنیا کی کوئی نعمت یاد نہیں آئے گی، آخرت کی کوئی نعمت یاد نہیں آئے گی۔ ذالک الفوز العظیم، اللہ فرماتے ہیں یہ بڑی کامیابی ہے۔ ذالک یہ جس کا ذکر اوپر سے ہوا، الفوز کامیابی ہے، اور العظیم بڑی۔ دنیا والے جو ہے جتنا سمجھتے ہو دنیا کی کامیابیوں میں سے کوئی کامیابی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ دنیا اگر پوری قبضے میں آ جائے تو 100 سال کے لیے ہے بس، اس کے بعد تو آپ سے چھینی جائے گی یا آپ اسے چھینے جائیں گے۔ دنیا کا کوئی انسان نہیں ہے جو مشقتوں سے خالی ہو، اس کے جسم سے گندگی نکلنے کی مشقت، بول و براز کی مشقت، کھانے پینے کی مشقت، نیند سے اٹھنے کی مشقت، چلنے پھرنے سے تھکنے کی مشقت، مشقتوں سے گھرا ہوا ہے۔ دنیا کا کوئی انسان دنیا کی کسی کامیابی کو مقابلے پر پیش نہیں کر سکتا، یہ بڑی کامیابی۔ لیکن دنیا والے نقد کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، ادھار کو نہیں، نو نقد نہ تیرا ادھار۔ اسی لیے اللہ نے انسانی فطرت کا لحاظ کیا اور فرمایا وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، وَأُخْرَىٰ یعنی نعمت اخرى، دوسری نعمت، یہ نعمتوں کی صفت ہے، یہ اوپر کی تمام نعمتوں کا تذکرہ ہے، مرنے کے بعد ملے گی، بندہ چاہتا ہے کچھ نقد بھی تو ہو۔ فرمایا رب کریم نے وَأُخْرَىٰ، اور دوسری نعمت تحبونها، جس کو تم خوب چاہتے ہو، ہمیں وہ خوب معلوم ہے۔
وہ دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ. یہ ہے اصل. میدان میں اترے اور ابھی کا ابھی ہماری فتح ہو جائے اور ایسی نصرت آ جائے کہ دشمن نکل جائے، ہمارے نعمت آ جائے. یہ ہے اخرى. اخرى دوسری نعمت تحبونها جس کو تم خوب سمجھتے ہو، یہ سمجھے دنیا. اوپر آپ کے ایمان اور مجاہدہ جان اور مال کھپانے کا صلہ جنت کی شکل میں تھا، وہ نعمائے اخرویہ ہیں. اب یہاں سے نقد سلسلہ شروع کر دیا، یہ نعمتیں دنیویہ ہیں، یہ بھی ہم دیں گے، ہمارے پاس یہ بھی انتظام ہے. ایک مقام پہ فرمایا ان لنا للآخرۃ والأولیٰ، اولا بھی میرے پاس ہے، آخرہ بھی میرے پاس ہے. تو اخرى تحبونها کا ترجمہ کیا ہے؟ اور دوسری نعمت اس کے علاوہ جس کو تم خوب پسند کرتے ہو، وہ ہے نصر من اللہ، اللہ کی طرف سے نصرت اور مدد. وفتح قریب اور فتح قریب. وبشر المؤمنین اور بشارت ہے ایمان والوں کے لیے. تین جملے میں تین باتیں کہیں گی. نصر من اللہ، مدد اللہ کی. جب تم ایمان لاؤ گے، جان مال کھپاؤ گے، تمہارے ساتھ اللہ کی مدد آئے گی، یہ وعدہ. اب مدد آنے کے باوجود دو شکلوں سے تم ہمکنار ہو سکتے ہیں، یا تو مال غنیمت اور اجر لے کر لوٹیں گے، یا شہادت اور اکرام لے کر جائیں گے. دو شکل ہے، ان میں سے کسی شکل کو ناکام نہیں سمجھنا چاہیے. بلکہ حقیقت یہ ہے جس کو اجر اور مال غنیمت ملا، اس کے مقابل میں جس کو شہادت ملی وہ زیادہ کامیاب ہو. لیکن آج تک لوگ سینہ پیٹتے ہوئے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہائے ہائے. ہائے ہائے کا مطلب کیا ہے؟ ناکامی پر آپ قبیلہ مچا رہے ہیں، رو رہے ہیں. قرآن کریم نے شہیدوں کی شہادت پر اکرام کا جو تذکرہ کیا ہے، اس کا اگر یقین آ جائے تو آدمی خوش ہو جائے. شہید انتظار کرتے ہیں کہ میرے پیچھے جو لوگ آ گئے ہیں وہ بھی میری طرح شہید ہو کر آئیں، انتظار میں ہوتے ہیں. چوتھا پارہ آل عمران میں اللہ نے خود واضح کیا ہے فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون. یہ استبشار کیا ہے؟ بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم. وہ شہداء اللہ کے پاس سے خوشخبری پاتے ہیں، اللہ کا فضل پاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنے پیچھے والوں کے لیے خوشخبری دینا چاہتے ہیں کہ تم گھبراؤ مت کہ ہم چلے گئے، ہم ناکام ہو گئے، تم بھی اسی راستے پر آؤ. ویستبشرون. جو لوگ اب تک شہید نہیں ہوئے ان کو باقاعدہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کو خبر پہنچے اس بات کی. تو اللہ کی طرف سے دو راستے بتائے گئے ہیں، نصر من اللہ، اللہ کی مدد، اور فتح قریب، اور فتح قریب ہے. یہ فتح قریب سے مراد اگر آخرت لی جائے، دنیا کے مقابلے میں آخرت، تب تو کوئی اشکال نہیں. اور اگر دنیا ہی کی فتح مراد لی جائے تو اس کی پہلی فتح مراد ہے فتح خیبر. مسلمانوں کے لیے سن 6 ہجری میں خیبر فتح ہوا، غزوہ وحد میں برابر سرابر رہا. اور اس کے بعد سب سے پہلی فتح جو یہاں مراد ہے وہ فتح خیبر ہے. اس کے بعد فتح مکہ 8 ہجری میں، یہ ہے فتح قریب. وبشر المؤمنین، اور بشارت دے دو ایمان والوں کو. کس بات کی بشارت ہے؟ کہ اگر وہ شہید ہے تو شہادت کا اکرام، اور اگر غازی اور مجاہد ہے تو اجر کا انعام ان کے واسطے موجود ہے. اب ایک مثال دیکھیں، واضح فرمایا. مثال کس کی ہے؟ سابقہ قوم کی. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، کونوا انصار اللہ، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، کونوا ہو جاؤ انصار اللہ، اللہ کے دین کی نصرت کرنے والے. انصار اللہ، انصار کو انصار اسی واسطے کہتے ہیں کہ وہ نصرت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں اللہ کے دین کی. جتنے صحابہ مدینے میں تھے جنہوں نے مکے سے آنے والوں کا استقبال کیا، انہوں نے گویا دین کی اور دین والوں کی مدد کیا، تو نصرت سے انصار بنے. ہو جاؤ انصار اللہ، اللہ کے دین کے مددگار. کما قال، جیسا کہ کہا عیسیٰ ابن مریم نے، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم نے. کس سے کہا؟ للحواریین، حواریوں سے کہا. حواریین جمع ہے حواری کی. حواری کہتے ہیں مخلص دوست جس کی دوستی میں کوئی کمی اور کجی تیار نہ ہو. ایسا دوست جو کسی غرض سے بے نیاز ہو کر بے پناہ چاہنے والا ہو، اس کو حواری کہتے ہیں. اردو میں حواری اور موالی استعمال ہوتا ہے. تو حضرت عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا. کتنے تھے یہ؟ کل 12. حضرت عیسیٰ کے اطراف میں سب سے زیادہ چاہنے والے مخلص کتنے تھے؟ 12. یہ 12 کے 12 حضرت عیسیٰ کے ساتھ ساتھ. حضرت عیسیٰ زیادہ تر یہودیوں سے پریشان تھے، یہودیوں سے مقابلہ تھا، ورنہ مشرکین ان کے سامنے نہیں تھے. ان کے مقابل میں تکلیف دینے والے کون تھے؟ یہودی، اس کو ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں. یہ لوگ حضرت عیسیٰ کو آج بھی اذیت والی باتیں کہتے ہیں، ابن الزانیہ کہتے ہیں. نعوذ باللہ. تفسیر دیکھنا ہے تو بائبل سے قرآن 3 جلدوں میں. ادھر حقیقت ترجمہ ہے اظہار الحق کا، ایک کتاب ہے اظہار الحق جس کو لکھا ہے مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی نے. وہ ایک ہی شخص تھے جو پورے ہندوستان میں پادری کا مقابلہ کرتے رہے اور پادری ان سے بھاگتا رہا. انہوں نے عیسائیت کے رد پر ایک کتاب لکھی اظہار الحق. یہ وہی اظہار الحق ہے جنہوں نے مکے میں ایک مدرسہ قائم کیا تھا، مدرسہ سولتیہ، جو حنفی مسلک کے مطابق آج بھی ہے. مدرسہ سولتیہ بہت بڑا مدرسہ ہے مکے میں. اس کے یہ بانی تھے مولانا اظہار الحق صاحب. ان کی کتاب عربی میں تھی، ترجمہ ہوا ہے پاکستان سے جسٹس تقی عثمانی صاحب نے اس کا ترجمہ و تحقیق کیا ہے، اور اکبر صاحب نے اس کا وضاحتی بیان لکھا ہے. دونوں کی مشترکہ کاوش ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو درپیش مشکلات میں سب سے زیادہ کس کی طرف سے تھی؟ یہودیوں کی طرف سے تھی. ان کے مقابل میں جب دیکھا کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیں گے تو اس وقت انہوں نے کہا کہ تم اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ. کونوا انصار اللہ، ہو جاؤ اللہ کے دین کے مددگار. حضرت عیسیٰ نے کہا من انصاری اللہ، من انصاری اللہ، میرا مدد کرنے والا اللہ کے راستے میں تم میں سے کون ہے؟ قال الحواریون، حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے دین کی خاطر مدد کرنے والے. سب کے سب کھڑے ہو گئے. یہاں سے 2 قسم کی باتیں لکھتے ہیں شارحین. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ اٹھا لیا. اٹھانے کی پوری تفصیل سورہ آل عمران میں آ چکی ہے. وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو لوگوں نے قتل کرنے کے لیے ایک مقام پر توجہ مرکوز کیا، اور جو قتل کرنے کے واسطے آگے بڑھا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو حضرت عیسیٰ کی شکل میں دے دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنے پاس اٹھا لیا، اوپر اٹھا لیا. وہ شخص جو عیسیٰ کی شباہت میں رکھا گیا تھا اس کو لوگوں نے قتل کر دیا اور خوش ہو رہے تھے کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا. اس کے بعد اپنے ساتھی کو تلاش کرنے لگے کہ ہمارا ساتھی کہاں گیا؟ جو اصل آدمی تھا وہ نظر نہیں آ رہا. اب پریشان ہوئے کہ وہ کہاں گیا؟ مشتبہ ہوگا معاملہ. حضرت عیسیٰ کو قتل کیا یا اپنے ساتھی کو قتل کیا، اس میں لوگوں میں اختلاف پیدا ہوا. اللہ نے کہا ہے اس آیت میں وضاحت آئی ہے وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، انہوں نے قتل کیا ہے، نہ سولی پر چڑھایا ہے، لیکن معاملہ مشتبہ ہو گیا ان کے اوپر. یہ تفصیلی بات وہاں آئے گی.
آج بھی عیسائیوں کا 3 طبقہ، ایک ان کو خدا مانتا ہے اور ایک ان کو خدا کا بیٹا مانتا ہے، یہ دونوں کافر ہیں۔ تیسرا طبقہ ہے جو عیسیٰ کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول مانتا ہے، یہ مومن ہے۔ ان 2 طبقوں میں اختلافات پیدا ہوئے تو جو کافر تھے دونوں گروہ وہ ایمان والوں پر غالب ہو گئے۔ اتنا غلبہ رہا کہ سید الانبیاء کا زمانہ آ گیا، پھر سید الانبیاء کے ساتھ ہو کر ان مومنین کو تقویت پہنچایا اللہ نے، اور حجت میں اور دلیل میں ہمیشہ کے لیے عیسائیوں کا وہ طبقہ جو صحیح ایمان پر تھا وہ غالب آیا۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے فآمنت طائفة من بني اسرائیل وکفرت طائفة، بس ایمان لایا ایک گروہ بنی اسرائیل کا اور انکار کیا ایک گروہ، یہ 2 گروہ ہو گئے۔ بنی اسرائیل میں 2 گروہ ہو گئے، ایک گروہ نے حضرت عیسیٰ کے اصولوں پر ایمان قبول کر لیا اور ایک نے سماوت انکار کر دیا، دونوں کا یہ حال ہو گیا۔ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے فأيدنا الذين آمنوا، تو ہم نے تقویت پہنچایا ایمان والوں کو، على عدوهم، ان کے دشمنوں کے مقابلے میں، فاصبحوا ظاہرین، بس ہو گئے وہ لوگ غالب۔ ظاہرین ظاہر کی جمع ہے اور ظاہر مانے غلبہ، ظاہرین ہو گئے یعنی غالبین ہو گئے۔ یہاں پر 2 قول لکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں ان کے مذہب کے مطابق قتال اور جنگ نہیں تھی، وہ بہت نرم تھے، بہت نرم دل تھے، لیکن جب ان کافروں نے حملہ کر دیا تو دفاع میں اپنا ڈیفنس کرنے کے واسطے انہوں نے قوت کا مظاہرہ کیا، تو اقدام نہیں کیا بلکہ دفاع کیا۔ اس لیے ان کے پاس اقدام کا کوئی قانون نہیں تھا، لیکن دفاع کرنے کا حق ان کو برابر موجود تھا۔ یہاں پر دفاع کرنا ہی مراد ہے۔ ان لوگوں نے پہل نہیں کیا، پہل کیا کافروں نے۔ تو حضرت عیسیٰ کے لوگوں کے 3 گروہ آج بھی موجود ہیں، ان میں سے بیشتر لوگ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور سولی پر چڑھائے جانے کے عقیدے کی بنیاد پر ٹائی لگاتے ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ آج بھی ہے کہ ساری امت کے خطاؤں کا کفارہ بن کر انہوں نے اپنی جان دے دیا، لہذا پوپ کے پاس گناہوں کا اعتراف کر لو، حضرت عیسیٰ کے اس خون کے طفیل تمہارا بھی معاف ہو جائے گا۔ اسی خیال کی وجہ سے وہ لوگ ایک انسان کے سامنے اپنے گناہوں کی وضاحت کرتے ہیں، حالانکہ گناہ کرنا اور اظہار گناہ دونوں کا برابر گناہ ہے۔ معصیت بھی معصیت ہے اور اظہار معصیت بھی معصیت ہے، ایک تو ہے معصیت اور ایک ہے اظہار معصیت، ڈبل گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں وہ۔ گناہوں کا معاف کرنا اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ خلاصہ کیا نکلا اس رکوع کا؟ پہلی بات یہ کہ ہم اپنے ایمان لانے کو اور اللہ کے دین میں کوشش کرنے کو، جان اور مال اور وقت لگانے کو یہ بیکار نہ سمجھیں، ایک کاروبار سمجھیں۔ اور جب تاجر تجارت میں لگتا ہے تو اس کو رات اور دن، صبح اور شام نظر نہیں آتا، اتنی محنت کرتا ہے، جہاں جیسا تقاضا ہوتا ہے ویسا کرتا ہے۔ اگر کاروبار کرتا ہے، بارش شروع ہو گئی، سامان بھیگتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ فوراً جلدی کرتا ہے، سامان بھیگنے نہیں پائے۔ تو جب دین والے لوگ اپنے ایمان کو اور جان مال کو اللہ کے راستے میں لگانے کو ایک کاروبار سمجھیں گے تو اس کے لیے محنت کرنا ان کو آسان ہو جائے گا۔ یہ پہلی بات معلوم ہوئی۔ جو بندہ مومن اپنے جان کو اور مال کو امانت سمجھ کر اللہ کے واسطے استعمال کرتا ہے تو دنیا کا بھی فائدہ ہوگا اور آخرت سے بھی ہمکنار ہوگا۔ جس طرح صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاون کیا ہے، جس طرح حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ کا تعاون کیا ہے اور دونوں کے ساتھیوں کو اللہ نے تقویت پہنچایا اور دونوں کامیاب ہوئے، آئندہ یہی اصول باقی رہے گا۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے محنت کرتا رہے گا وہ چاہے بظاہر کمزور نظر آئے لیکن کامیابی اسی کے ساتھ رہے گی۔ یہ خلاصہ نکلا، اللہ تعالیٰ عمل کرنا آسان فرمائے۔ اس کے بعد بہت بہترین اور اہم سورۃ جمعہ رہی ہے، انشاءاللہ اس میں ہے تو 2 رکوع مگر مکمل بس انشاءاللہ 1 ہی گھنٹے میں ہوگی، دعا کر لیجیے۔